ایک مقدمہ آپ کو پتہ گزشتہ ہفتے میں کیا ہوا۔ وزیر خان مسجد کے اندر، مسجدیں دھرتی کے اوپر سب سے مقدس مقامات، امت کا اجماع، مسجدیں اللہ کی عبادات کے لیے، مسجدیں سجدے رکوع ذکر کے لیے، مسجدیں اس کائنات کی سب سے پاکیزہ مقدس جگہیں ہیں، اور اجماع امت ہے یہ مقدسات امت میں سے شامل ہیں، یہ شعائر اللہ ہیں، ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر تھوک پھینکنے سے منع کر دیا، تھوک پھینکنے سے۔ ان مساجد کے اندر کوئی بدبخت آ کے رقص کرے، اور رقص صحن میں نہیں، مسجد کے اندر آ جائے، اور اندر نہیں محراب کے پاس آ جائے، پھر اس کی فلم بنی ہو، پھر اس کی عکاسی ہو، وہ کہاں پہ مر گیا وہ کریو، کہاں پہ تھے وہ پروڈیوسر، جس میں سے کسی ایک کی غیرت نہیں جاگی کہ ہم مسجد کے اندر کیسی غلیظ حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک سانحہ تھا سو ہو گیا، لیکن اس سے بڑا سانحہ کیا ہوا؟ پورا ایک ہفتہ تقریباً بیت چکا ہے، ہمارے ساتھی لاہور کی تمام مذہبی جماعتوں کی، وکلاء کی اور مذہب پسندوں کی درخواستیں تھانوں میں گئی ہوئی ہیں کہ ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے۔ ایف آئی آر کاٹنے میں تخیر سے کام لیا جاتا رہا، پینڈ کیا جاتا رہا۔ ابھی جمعے کی تیاری کے دوران اطلاع ملی ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے، لیکن میرے بھائیوں میری بات یاد رکھو، ہمارے سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ یہ آئین شکن، قانون شکنی اور لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، قانون شکنی اور آئین شکنی یہ ہے کہ آپ کو کسی جرم کی اطلاع کی جائے، قانونی طور پہ، آئینی طور پہ۔ میں لاہور کے پولیس افسران کمپیٹنٹ بھی ہیں، سیزنڈ بھی ہیں، اعتراض نہیں کرتا، خاص طور پہ جو اعلیٰ افسران ہیں، فیصل شہزاد صاحب، ذوالفقار صاحب کمپیٹنٹ ہیں، سنجیدہ ہیں، مذاکرات کرتے رہے، لیکن کیا مذاکرات میں ٹال مٹول؟ کل ہو جائے گا یوتھ فورس کا پورا وفد ان کے پاس گیا، کل ہو جائے گا پرچہ، پرسوں ہو جائے گا، انکوائری کرنے دیجئے، جرم دیکھنے دیجئے، تصویریں موجود، ویڈیو موجود، انکوائری پورے ہفتے میں مکمل نہیں ہو رہی۔ بتائیے ایمانداری سے، اگر کہیں پہ کوئی جرم ایسا قابل در اندازی ہو رہا ہو کہ جرم ہے، آپ اور میں نشاندہی کریں یہ جرم ہو رہا ہے، پولیس والوں کو تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے، کام ان کا تھا، نشاندہی یہ کر رہے ہیں، پھر بھی پرچوں میں رکاوٹ۔ یہ کس قسم کا مافیا ملک کے اوپر مسلط ہے؟ مولوی سپیکر کھول دے، مولوی سپیکر کھول دے، 2 دن بعد بھی کوئی بندہ اطلاع دے دے، مقدمہ ہو جائے گا۔ جلالی صاحب پہ پرچہ ہو گیا ہے حضرت فاطمہ کو صرف یہ کہنے کے اوپر کہ ان کی رائے اجتہادی طور پر درست نہیں تھی، پرچہ ہو گیا ہے۔ اور یہ کیسا مافیا ہے کہ جن کے اوپر 7 دن گزر جائیں، انکوائری مکمل نہ ہو، وکیلوں کی ٹیم کو متحرک کرنا پڑے، وکلاء جج سے آرڈر لیں۔ آج بھی جو اطلاع ہے، جو پرچہ ہوا ہے، وہ عدالت کے آرڈر سے ہوا ہے۔ بتائیے یہ پولیس افسران، اس کا مطلب ہے ان میں سے بعض ایسے ہیں جو لاہور کی سیکیورٹی کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم پورے لاہور کی مذہبی جماعتیں رابطے میں تھیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہم پینڈ کر رہے ہیں ان کو کہ ایس ایس پی صاحب نے پرچے کا وعدہ کیا ہے، ٹھہر جائیے، رک جائیے، لیکن بتائیے پھر یہ کہتے ہیں جب ہم احتجاج کے لیے نکلیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک کال کے اوپر، اللہ کے فضل و کرم سے ساری مذہبی جماعتیں متحد ہیں ان ایشوز کے اوپر، ایک کال کے اوپر 10 سے 20 ہزار بندہ وہاں پہ اکٹھا ہو کر اس وقت تک بیٹھ سکتا ہے جب تک پرچہ نہ کٹے، لیکن ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہر پلیٹ فارم استعمال کرتے رہے۔ اس کا یہ صلہ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کو اچھا پھر 2 باتیں سوشل میڈیا پہ، لبرل اور ملحد مافیا، یہ جی مولوی کو ڈانس بڑا چبا ہے محراب کے اندر، مسجد کے اندر جو بدکاری ہوتی ہے معاذ اللہ بچوں کے ساتھ، وہ نہیں چپتی۔ آؤ اللہ کی قسم اس کے اندر بھی تم مجرم ہو، تم ذمہ دار ہو۔ آؤ ایک مولوی تم سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے مسجد کے اندر جو مولوی کسی بچے کے ساتھ زیادتی کرے اس کو چوک کے اوپر نہیں، مینار پاکستان کے اوپر لٹکا دیا جائے۔ اس کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہو؟ تم ہو۔ زینب الرٹ کیس ہم بھولے نہیں، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا زینب الرٹ کیس میں جب کہا گیا نا یہ بدکاری کے ملزموں کو سر عام لٹکایا جائے گا، یہ محبتی مافیا کی آنٹیاں ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ جی کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ اور بدبختو تم
نہ برائی کو روکنا کس طرح رکنی ہے. میں کہہ رہا ہوں جو مولوی کسی بھی اس کام میں ملوث ہو لٹکا دو. تم نے رکاوٹ ڈالی, تم نے کہنا سزا مت دو. بچیوں کے ساتھ ریپسٹ کو ہم کہتے ہیں چوک میں لٹکایا جائے, تم کہتے ہو نہیں نہیں کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے, تم ملزم ہو. دوسری بات یہ مشہور کی, انہوں نے جی معافی مانگ لی ہے. کس نے جی؟ یہ جی دو جو, میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتا, مسجد کے اندر ایسی عورتوں اور مردوں کے نام بھی نہیں لینے چاہیے. یہ جی انہوں نے معافی مانگ لی. اب بتائیے پرچہ کٹا نہیں, مقدمہ درج ہوا نہیں, مقدمہ درج کرنے میں کیوں تاخیر کی گئی؟ ہمیں اس بات کا بھی جواب چاہیے, کیوں کی جاتی ہے؟ ہم قانون کو, آئین کو بالادست مانتے ہوئے آپ کے پاس درخواستیں لے کے احترام کے ساتھ, عزت کے ساتھ آتے ہیں, آپ ٹالتے جاتے ہیں. اور کسی مذہبی بندے نے کوئی جرم کیا اور سب سے پہلے پرچہ کٹ جائے گا. ان کے ہاتھ پتہ نہیں کتنے لمبے ہیں. کہا جی معافیاں مانگ لی ہیں. کیا معافی کرنے کا اختیار قبل از پرچہ پولیس کو موجود ہے؟ یہ جو معافی تلافی کے اختیارات ہیں یہ تو قاضی سے متعلق ہیں, عدالت سے متعلق ہے. شریعت کے اندر یہ توہین مقدسات میں عدالت کی مرضی ہے, وہ ان کو سزا دے, اس کی مرضی ہے جرمانہ کرے. اگر وہ کوئی عذر پیش کرتے ہیں, عدالت کا یہ معاملہ ہے, قاضی کا یہ معاملہ. آپ کا کام یہ تھا کہ آپ پرچہ کاٹیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کو مانتے ہیں تو معاذ اللہ کمزور ہیں. اللہ کی قسم ہم آئین کو, پاکستان کا آئین ہمارے لیے مقدس ہے, محترم ہے, محتشم ہے. اس آئین کے تحت ہم آئین میں موجود ہر احتجاج کا حق استعمال کر سکتے تھے, لیکن آپ کے مذاکرات کی وجہ سے ہم نے باقی جماعتوں کو بھی روکا ہوا تھا. پوری جماعتیں اس وقت تک اگر یہ پرچہ کٹنے کی اطلاع درست ہے تو ٹھیک ہے, آپ کو کبھی دوبارہ اس میں تغیر نہیں کرنی چاہیے. اور لیکن اگر یہ پرچہ نہ کٹا تو آپ کو میں اطلاع دے رہا ہوں کہ پورے لاہور کی نہیں, پورے پاکستان کی مذہبی جماعتیں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ لاہور کی ہر چوک کو, ہر چراہے کو جب تک یہ مقدمہ درج نہیں ہوتا بند کر دیا جائے. اور تم کیا سمجھتے ہو نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. لیکن ہم ملک کے اندر افراتفری, انتشار اور اس طرح کی احتجاج کی سیاست کرنا نہیں چاہتے. ہماری اس قانون پسندی کو, آئین پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے. اللہ رب العزت